آپ نے ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام سنا ہوگا، جن سے یورپ خوف کھاتا تھا۔ سلطان عبد الحمید کی پوری زندگی میں بیت المقدس کے ارد گرد تھوڑی سی زمین مانگنے میں یہودیوں کی ناک گھس گئی، لیکن اس خلیفہ اسلام سلطان عبد الحمید نے 1 انچ زمین بھی ان غدار یہودیوں کو نہیں دی۔ سلطان عبد الحمید کو قتل کرنے اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے مشرق اور مغرب ایک ہو گئے، لیکن سلطان عبد الحمید کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ جب فرانس نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ایک فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسے اس کی خبر سلطان عبد الحمید کو ہوئی تو فرانس کو پیغام بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں، ایسے منصوبوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایسا روحانی رشتہ ہے، ایسا ایمانی رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس فلم کو ریلیز کرنے سے باز نہ آئے تو میں پوری دنیا کو لا کر تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ اور اتنا خوف تھا سلطان عبد الحمید کا کہ جب فرانس نے اس فلم کے منصوبے کو روکا تو آج تک اسے ریلیز نہیں کر سکا۔ یہ 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ خوف و دبدبہ کس لیے تھا؟ کیونکہ سلطان عبد الحمید کا عشق رسول بڑا کمال کا تھا۔ جب سلطان عبد الحمید نے مدینہ شریف سے استنبول کے لیے ٹرین چالو کی تھی تو انجن اسٹارٹ کیا گیا تو انجن آواز کرنے لگا تو عبد الحمید نے کوڑا مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اتنی بلند آواز عبد الحمید کے عشق رسول کو وہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ چاہے عمر ابن خطاب ہوں، خالد بن ولید ہوں، صلاح الدین ایوبی ہوں یا پھر خلیفہ عبد الحمید ہوں، ان سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی دولت تھی، جس سے انہوں نے پوری دنیا کو جھکا دیا تھا۔ سلطان عبد الحمید کے زمانے میں ایک غریب آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں سے قرضہ لیا تھا اور وہ قرضہ چکا نہیں پاتا تھا۔ قرضہ دینے والوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ قرضہ لوٹاتا نہیں ہے۔ قاضی نے کہا 3 دن میں اگر قرضہ ادا نہیں کیا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ غریب رو کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں رو کر فریاد کر، کچھ نہ کچھ مدد آ جائے گی۔ رات کو وہ غریب روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کرتا ہوا سو گیا تو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ غریب بولا، میرے آقا آپ کو تو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، میں قرضے لے کر گھر چلا رہا تھا اور قاضی نے 3 دن کا وقت دیا ہے، اگر قرضہ ادا نہیں کیا تو جیل میں ڈال دیں گے۔ حضور نے خواب میں فرمایا کہ صبح اٹھنے کے بعد سلطان کے پاس جا کر اس سے کہہ دے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس سے لے لے جتنا قرض چکانا ہے۔ تو اس غریب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ تک میری پہنچ کہاں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ آپ نے بھیجا ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہہ دینا کہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 مرتبہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تو وہ غریب سلطان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ سلطان نے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ غریب بولا حضور نے یہ بتا کر بھیجا ہے کہ آپ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھ کر بھیجتے ہیں، اور کل کی رات آپ تھک کر سو گئے، درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا، اور اگر تمہیں یہ بات معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آئی ہے۔ آج تو میرے وارے نیارے ہو گئے، خزانے سے جتنا چاہے لے جا۔ اس غریب نے اپنی ضرورت کا مال لیا اور قاضی کے پاس پہنچ کر کہا کہ قاضی صاحب ان قرضہ دینے والوں کو بلا لیجئے، میں قرض چکانے آیا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے انعام ملا ہے۔ قاضی نے کہا تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں ادا کروں گا۔ اس غریب نے کہا کل تو آپ مجھے دھمکی دے رہے تھے، آج میرا قرض چکانے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا۔ فیصلہ سنا کر جب گھر گیا تو خواب میں حضور کو دیکھا۔ حضور نے کہا کہ اے قاضی تیرے پاس مال و دولت بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل تجھے جنت میں اللہ محل عطا کرے گا۔ جتنے قرض دینے والے تھے انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور بولے قاضی صاحب نہ آپ قرض چکائیں گے اور نہ یہ دیں گے، بلکہ اور چاہے تو ہم اور قرضہ دیں گے، کیونکہ ان کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ غریب وہاں سے اٹھا، نہ کسی کو قرضہ ادا کرنا پڑا نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ سلطان کی طرف سے خزانہ بھی مل گیا۔ وہ جھومتا ہوا چلا اور کہا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ وہ سلطان کوئی اور نہیں، سلطان عبد الحمید ثانی تھے، جو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پڑھ کر بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔